السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو کی درسی کتاب کوئل کے سبق نمبر 3 ٹنکو حصہ اول پڑھیں گے۔ مشکل الفاظ: اکلوتی، تنہا، چوکنا، سرا، ماتھا، نقل، حیرت، گنگنانا، غیر، جیب، گلوری۔ تو بچوں، آج ہم ٹنکو کی دلچسپ کہانی کا حصہ اول پڑھیں گے۔ سنو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے نہ بھائی تھے اور نہ بہن۔ اماں ابا صبح کام پر چلے جاتے اور سنو اسکول سے آ کر گھر میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ دوپہر کو تو ماسی بھی اسے کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں سو جاتی تھی۔ اماں ابا نے سنو کو بہت سے کھلونے لا کر دیے تھے۔ سنو کھلونے سے کھیلتی، ٹی وی دیکھتی، ہوم ورک کرتی، مگر پھر تنہائی میں اداس ہو جاتی تھی۔ ایک دن سنو آنکھیں بند کیے کھڑکی پر سر رکھ کے بیٹھی تھی اور باغ کی چڑیوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ اچانک اسے بہت قریب سے ایک کوئل کی کوکو سنائی دی۔ سنو چونک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے کھڑکی کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لڑکے کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا تھا۔ کوئل کی نقل کیسی لگی؟ لڑکے نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ سنو نے حیرت سے سوال کیا۔ میں ٹنکو ہوں، لڑکا بولا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم سنو ہو، مگر تم رہتے کہاں ہو؟ سنو نے پوچھا۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ لڑکے نے مسکرا کر دہرایا۔ جہاں میرا دل چاہتا ہے میں وہیں رہتا ہوں، مگر پھر بھی تمہارا گھر تو ہوگا؟ نہیں بھائی، گھر ور ہو تو میں ایک ہی جگہ پھنس جاؤں۔ مجھے تو آزاد رہنا پسند ہے۔ میرے ساتھ کھیلو گے؟ سنو نے شوق سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ٹنکو نے جواب دیا۔ سنو ٹنکو کو اپنے کمرے میں لے آئی اور اسے اپنے سب کھلونے دکھائے۔ بہت دن کے بعد سنو کو خود اپنے کھلونے اچھے لگے تھے۔ اس نے کیسٹ لگایا جس میں ایک بچی یہ گیت گا رہی تھی: میری ننھی منی گڑیا دھیرے سے گنگنائے، میں گود میں اٹھا لوں تو خوب مسکرائے۔ پتی گلاب کی ہو، دانے الائچی کے، تو پان وہ بنائے چڑیا کے جیب جتنے۔ کلوریاں سجائے، اپنوں کو بس کھلائے، غیروں سے وہ نہ بولے، اوروں سے وہ نہ کھیلے۔ گیت شروع ہوا تو ٹنکو نے جھٹ گڑیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوب جھوم جھوم کر اس کے ساتھ ناچا۔ پھر ذرا سے ٹنکو نے بھالو کے کندھوں پر چڑھ کر سرکس جیسے کئی کرتب دکھائے کہ سنو خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ یوں ساری دوپہر کھیل کود میں گزر گئی۔ شام کو اماں ابا لوٹے تو سنو دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ اماں ابا، مجھے ایک دوست مل گیا ہے، جلدی آئیں، اس سے ملیے۔ سنو انہیں تقریباً کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لائی، مگر جب وہ کمرے میں پہنچے تو ٹنکو وہاں تھا ہی نہیں۔ سنو نے جلدی جلدی پلنگ کے نیچے دیکھا، کھڑکی سے باہر جھانکا، آواز دی، مگر بے سود۔ اماں، سچ مچ وہ یہاں تھا۔ وہ کوئل کی آواز اتنی اچھی نکالتا ہے اور اس کے ماتھے پر ایک ستارہ چمکتا ہے۔ سنو انہیں بتا رہی تھی۔ اماں نے خاموشی سے اسے پیار کیا اور ابا بولے، بھائی، اگلے ہفتے ہم سب سمندر پر ضرور جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ تو بچوں، ہم اس کہانی کا دوسرا حصہ دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔